إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، الحمدللہ ہمارے 22 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے۔ یہ رات اگر شب قدر ہو تو اس کی ساری رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وَمَن يَقْنُتْ، یہ 22واں پارہ ہے۔ اس پارے کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں۔ چند باتیں انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم معلوم کریں گے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی درستگی پر توجہ دی ہے۔ معاشرے کے اندر، سوسائٹی میں کچھ پرانے رسم و رواج تھے جو بڑے لوگ کرتے آ رہے تھے، وہ چھوٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہے ان رسموں کو توڑا، ان رسموں کو ختم کیا۔ ان رسموں میں سے ایک رسم لے پالک بچہ، یعنی کسی کو بچے نہ ہوتے ہوں، یا اگر کوئی آدمی بچے زیادہ رکھنا چاہتا ہو تو کسی بچے کو لا کر کے پال لیتا ہے، اپنے بچے کے جیسا بنا لیتا ہے، متبنہ بیٹا اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ لے پالک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتمہ کیا۔ یعنی پہلے کیا ہوتا تھا، بچہ کسی اور کا ہوتا تھا، کوئی لے کر کے پال لیتا تھا تو اپنے بچے جیسا سمجھ لیتا تھا اس کو، باقاعدہ اس بچے کے نام کے ساتھ ولدیت میں اپنا نام رکھتا تھا۔ یعنی فلاں جیسے زید ہے، زید بن محمد کا بیٹا زید، اس طرح اپنے باپ کے نام کی جگہ پر اپنا نام لکھ دیتا تھا، اور اپنے مال میں سے اس کو وراثت بھی دیتا تھا۔ اور جو محرم رشتہ دار ہوتے تھے، عورتیں، تو ان کے سامنے آتی تھی، جاتی تھی، بے حجاب ہوتی تھی، کیونکہ یہ ہمارا ہی ہے سمجھتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خاتمہ کیا۔ اس بارے میں اس کا ذکر ہے، کیونکہ لے پالک بچے کی وجہ سے اسلام کے کئی احکام پر ضرب پڑتی تھی۔ ایک تو حجاب کا مسئلہ ہے کہ پردہ کرنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سے پردہ کرنے کا حکم دیا، تو اب لے پالک تو اپنا بچہ نہیں ہوتا ہے، تو اب اس کے سامنے پردہ کرنا مشکل ہے، پردہ پہلے نہیں کیا جاتا تھا۔ اور دوسرا میراث کا مسئلہ ہے، جو آدمی جس کا حقیقی بیٹے ہوں، حقیقی بیٹے کے ساتھ اس کو ملا لیتا ہے تو حقیقی بیٹوں کا حق مارا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس رسم کو ختم کیا۔ ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی نمونہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ حضرت زید، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، لے پالک بچہ تھے۔ سارے لوگوں میں زید بن محمد مشہور ہو گیا تھا، حالانکہ وہ زید بن حارثہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رسم ختم کرنا چاہا کہ لے پالک بیٹا اصلی بیٹے کے برابر نہیں ہوتا ہے۔ یہ رسم ختم کرنے کے لیے خود رسول اللہ کو حکم دیا کہ زید کی بیوی حضرت زینب ہے، زید ان کو طلاق دے دیں گے، اے حبیب آپ ان سے نکاح کر لیجئے۔ یہ اللہ کے رسول کے لیے بڑا ٹاسک تھا اس وقت۔ کہ اللہ کے رسول یہ سمجھ رہے تھے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ محمد نے بہو کو بھی نہیں چھوڑا، حالانکہ وہ ان کی اصلی بہو نہیں ہے، کیونکہ اصلی بیٹا نہیں ہے۔ یہ رسم ختم کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کی بیوی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کرنے کا حکم دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دل کے اندر لوگوں کا کچھ لحاظ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ۔ اے حبیب آپ لوگوں کا خیال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے آپ ڈریں۔ چنانچہ اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، لوگوں کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو۔ یہ بہت انصاف کی بات ہے، یعنی بچہ جس کا ہے اس باپ کا ہی نام لینا چاہیے۔ آپ نے بچے کو لے کر کے پال لیا ہے تو بچے کے نام کے ساتھ آپ کا نام صحیح نہیں ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد یہ ہے اخوت کا خاتمہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد صحابہ اکرام کو، مہاجر صحابہ کو کچھ نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عارضی، ٹیمپروری ایک تعلق قائم کیا انصار اور مہاجرین میں، دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا، ان کے مال ان کے مال کر دیے۔ اس طرح انصار اور مہاجر کے اندر اخوت قائم ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے، یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینے کے اندر
جو مہاجر صحابہ تھے وہ اچھے پوزیشن میں آ گئے، کمانے والے بن گئے، ان کے پاس مال و دولت زیادہ آ گیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اخوت کو ختم کر دیا۔ فرمایا کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، آپسی جو رشتہ دار ہے تمہارے مالوں کے وہ زیادہ مستحق ہے مہاجر مومنین سے۔ اب مہاجر مومنین کو تمہارے مالوں میں سے نہیں دیا جائے گا اے انصاریوں، بلکہ تمہارے جو قریبی رشتہ دار ہے تمہارے انتقال کے بعد تمہارے مال تمہارے قریبی رشتہ داروں کو جائے گا، مہاجرین کو نہیں جائے گا۔ وہ رسم ختم ہو گئی۔ اور ایک رسم تھی، عام طور پر کسی بھی عام آدمی کو چاچا بول دیتے، بابا بول دیتے، اور کسی بھی عورت کو اماں بول دیتے یا خالہ بول دیتے، تو اس پر کوئی مسئلہ ہے کیا؟ عام طور پر عرب کے اندر ہوتا تھا، کوئی آدمی دیکھتا عبداللہ، کسی بھی آدمی کو تو عبداللہ بول دیتے، یا کچھ بڑے ہوتے تو چچا، یا کچھ اور بڑے ہوتے تو بابا، اس طرح رشتے لگا لیتے ہیں۔ تو اس میں کچھ پرابلم ہے کیا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، مومن حضرات کے دل میں نبی کا مقام خود مومن حضرات کے نفس سے بھی زیادہ ہے، اور نبی کی بیویاں یہ امت کے لوگوں کی مائیں ہیں۔ یہ امت کے لوگوں کی مائیں وہ مائیں نہیں ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا، بلکہ یہ مائیں احترام کی مائیں ہیں۔ تو احترام کی مائیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر اسلام کے کسی حکم پر کوئی ضرب نہ پڑتا ہو، کوئی پرابلم نہ آتا ہو، محض احترام کے لیے اگر کوئی آدمی رشتہ استوار کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ چاچا بول دیا کسی بھائی کو، اور کسی بہن کو خالہ بول دیا، اماں بول دیا، تو اس میں کوئی بھی اسلام کا حکم آڑے نہیں آتا، اسلام کے حکم پر عمل کرنے میں ضرب نہ پڑتی ہو، تو ہم اس طرح کے القاب یا اس طرح کے رشتہ ملا سکتے ہیں۔ کسی بھائی کو دے کے چاچا بول سکتے ہیں، کسی بہن کو دے کے اماں بول سکتے ہیں، بہن بول سکتے ہیں۔ یہ احترامی رشتہ ہے، یہ احترام کے لیے ہے، یہ جائز ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد نبی کی بیویوں کو نصیحتیں فرمائی۔ امت کے خواتین کے لیے نبی کی بیویاں کیا ہے؟ آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ نبی یعنی جتنے بھی خواتین ہیں نبی کی بیویوں کو دیکھتی ہے کہ نبی کی بیویاں کیسی ہے، ویسے رہنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو اس لیے نبی کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمایا تو تم احتیاط کے ساتھ زندگی گزارو، کیونکہ تم کو دیکھ کر کے بہت ساری عورتیں اپنے رہن سہن اور چال چلن طور طریقہ سیکھتی ہے۔ تو یہ صرف نبی کی بیویوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، جن مائی بہنوں کو اللہ نے علم دیا، ان کے لیے بھی یہ نصیحتیں ہیں۔ یا وہ علماء اور وہ دائی لوگ، وہ صلحاء جن کے گھروں کے اندر ان کی بیویاں ہوں، ان کی بہنیں ہوں، ان کی مائیں ہوں، ان سب کے لیے یہ نصیحت ہے۔ کیونکہ عام آدمی، عام عورت جو ہے علم والی کو، یا جن کے گھر میں علم والے ہیں، ان کو نمونہ بنا کر کے اپنی زندگی گزارتی ہے، تو ان کو یہ نصیحتیں ہے۔ فرمایا سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ دنیا کی زینت پر دل نہ لگاؤ، بلکہ دار آخرت کو تم چاہو، آخرت کے گھر کو چاہو، دنیا کی زینت پر دل نہ لگاؤ۔ یعنی تمہاری ساری زندگی، تمہاری سوچ دنیا کی زندگی، اس کی زیب و زینت، اس کا فیشن اور اس کے اندر مر مٹنے پر تمہاری نہیں ہونی چاہیے، تمہاری زیادہ تر توجہ آخرت پر ہونی چاہیے۔ دنیا یہ نصیب کی چیز ہے، اللہ رب العالمین جس کے نصیب میں جتنا رکھا ہے اتنا مل کر کے رہے گا۔ اس کے اوپر تم زیادہ فوکس کر کے آخرت کو نظر انداز مت کرو، کیونکہ تم ایک آئیڈیل ہو دوسرے خواتین کی، دوسرے عورتوں کی تم آئیڈیل ہو۔ تمہارے دل کے اندر آخرت کی چاہت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ پھر کہا کسی غیر محرم سے نزاکت کے ساتھ بات نہ کرو، اتنے نرم انداز میں غیر محرم سے، دوسرے مردوں سے بات نہ کرو کہ جس کے دل کے اندر بیماری ہے وہ آپ میں کوئی امید رکھ لے کہ اتنی نرم ہم سے کچھ باتیں کر رہی ہے، کوئی مسئلہ ہے یا ہمارا کچھ یہاں چلتا ہے۔ اس طرح کڑوے انداز میں، روکھے انداز میں بات کرنے کی تعلیم دی گئی۔ پھر کہا کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، بلکہ ضرورت کے حساب سے، جیسے دینی تعلیم ہے، تعلیم سیکھنا سکھانا، یا ضرورت کے وقت تم گھر سے باہر نکلو، نماز کی پابندی کرتی رہا کرو، زکوٰۃ اپنے مالوں کی دیتی رہا کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہا کرو، قرآنی آیات کی تلاوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں گھر کے اندر مذاکرہ کرتی رہا کرو۔ یہ تعلیم ہے نبی کی بیویوں کو، اور نبی کی بیویوں کے توسط سے ان سارے لوگوں کو جن کو دوسرے خواتین نمونہ بنا کر کے زندگی گزارتی ہیں، ان کو یہ تعلیم دی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا 10 عادتیں ہیں، کسی مسلمان مرد اور عورت میں آ جاتی ہیں تو بڑی مغفرت اور بڑا انعام ان کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، بڑا اجر انعام میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ وہ 10 عادتیں کیا ہیں؟
ایک تو اسلام لائے، دوسرا ایمان میں پختگی حاصل کرے، تیسرا فرما بردار رہے، چوتھا سچائی کے ساتھ رہے، پانچواں صبر کے ساتھ رہے، چھٹا خشیت دل کے اندر ہے، اللہ کا ڈر دل کے اندر رکھ کر کے زندگی گزارے، صدقہ کرنے کی عادت ہو، روزہ دار ہو، یعنی فرض روزے رکھنے والے ہوں، شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی مغفرت اور بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ تو یہ 10 عادتیں ہیں مسلمان مرد اور عورتوں کے اندر یہ ہونی چاہیے مغفرت پانے کے لیے، بڑا اجر پانے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کے گھر میں یا کسی کے بھی گھر میں جانے کے آداب کیا ہیں، یعنی آپ کو کوئی گھر میں دعوت دیے کھانے کی تو آپ کیسے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ادب بتلایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، مومنو نبی کے گھروں کے اندر تم کو جب بلایا جائے تو تم کھانا ابھی پکا نہیں ہے، جا کر کے بیٹھ کر کے کھانا پکنے کا انتظار کرتے نہ رہا کرو، بلکہ اگر تم کو دعوت دی گئی تو تم کیا کرو، کھانا پکنے کے بعد جاؤ، جب کھانا کھا چکو تو فوراً نکل جاؤ، ولا مستانسین لحدیث، باتوں میں گپ شپ میں بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہوئے وقت کو نہ گزارو۔ یہ بات نبی کو بڑی تکلیف دیتی ہے، نبی بولتے نہیں ہیں شرم کے مارے۔ اصل میں کیا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا، صحابہ کرام کو رسول اللہ نے بلایا، صحابہ کرام آئے، کھائے، پھر اس کے بعد باتوں میں بیٹھ گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت نشینی ہونی تھی، اکیلے ہونا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے ملنا چاہتے تھے، لیکن صحابہ کرام کو دیکھ کر کے مارے شرم کے صحابہ کو بول نہ سکے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتار کر کے بول دیا اسلام بغیر تکلف والا دین ہے، اس میں تکلف نہیں ہے بلکہ نیچرلٹی ہے۔ نیچرلٹی کتنی زیادہ، یہ ہوا جو خارج ہوتی ہے یہ انسان کی فطرت ہے، ہوا خارج ہونے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ نماز میں بھی اگر ہوا خارج ہو جائے، تم پہلی صف میں ہو، ہوا خارج ہو جائے تم اور تمہارے پیچھے بہت ساری صفیں ہیں، لیکن تم ان کا لوگوں کا لحاظ کر کے لوگ کیا سمجھتے بول کر کے وہاں پر مت رکے رہو، بلکہ ہاتھ جو ہے اپنے ناک پر پکڑو، لوگ پیچھے جگہ چھوڑ دیں گے، چلے جاؤ۔ کتنا آسان دین ہے، کتنا آسان دین، کیونکہ نیچرلٹی ہے۔ ہوا خارج ہوئی فوراً آپ چھوڑ کر کے چلے گئے، جا کر کے ضرورت پوری کیے، وضو بنائے، پھر آ کر کے نماز کو مکمل کرے، نماز اثر نو دہرائے۔ یہ اتنا آسان دین ہے بغیر تکلف کا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، نبی کو تکلیف ہوتی ہے، تم اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے مت بیٹھو، یہ تعلیم سب کے لیے ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ابھی پکا بھی نہیں، نکل کر کے جاتے ہیں، وہاں پر منطقے مارتے بیٹھتے ہیں، اور بیٹھ کر کے کھانا وغیرہ ہونے کے بعد بھی بہت ساری باتیں کر کے نکل کر کے آتے ہیں۔ گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں اگر آپ کے بیٹھنے کے لیے الگ انتظام کیا گیا ہے، گھر کی عورتوں کو آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو آپ آرام سے بیٹھ کر کے باتیں کر سکتے ہیں۔ گھر چھوٹا ہو، تنگ ہو، یا گھر والیوں کو گھر والوں کی ضرورت ہو، گھر والوں کو آپ پکڑ کر کے بیٹھ چکے ہو، وہ انتظار کر رہی ہیں خواتین اندر کہ ہمارے لوگ آئیں گے، اپنا کچھ کام کریں گے، اور آپ پکڑ کر کے ان کو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے، بلکہ فوراً دعوت ملی، کھائے، نکل کر کے چلے جانا چاہیے، یہ تعلیم دی گئی۔ اس کے بعد کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خاطر رویا، راتوں رات رسول اللہ روتے تھے۔ اس لیے امتیوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ سے محبت کریں، رسول اللہ کی عزت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجیں، یہ فرض ہے ہم پر، اللہ کے رسول پر درود پڑھنا فرض ہے۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اسی پارے کے اندر بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پڑھنے کے بڑے بڑے فوائد ہیں۔ یہ ایک مرتبہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، اور اس کی غم پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کی غم اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے رسول پر درود پڑھنے کی برکت اور فائدے سے۔ میرے بھائیوں، درود نہ پڑھنا یہ کنجوسی کی علامت ہے۔ چھوٹا درود بھی رسول اللہ نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑا درود تو درود شریف ہے، یہ پورا ہم پڑھتے رہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد دیکھیں شکر گزاری اور ناشکری، یہ دونوں کا کمپیئر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ انسان بھی زمین کے جیسا ہے، انسان بھی زمین کے جیسا ہے۔ اچھی زمین کو اگر آپ پانی دیں گے تو نتیجے میں وہ کیا کرے گی؟ پھول پھل اگائے گی،
اور آپ کو کھانے کے لیے اور راحت پانے کے لیے پھول دے گی، کھانے کے لیے پھل دے گی۔ خراب زمین پر اگر آپ پانی دیں گے تو یہ خراب زمین کیا کرے گی؟ کانٹے دار جھاڑیاں اگائے گی، آپ کو فائدہ کچھ نہ ہوگا، بلکہ پھر وہ زمین کو پاک کرنے کے لیے الگ سے پھر کو آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی انسان ہے، اچھے انسان پر اگر آپ احسان کریں گے، اچھے انسان کو آپ کچھ عطا کریں گے تو وہ آپ کی قدر بھی کرے گا، آپ کے لیے دعائیں بھی دے گا۔ اور اگر بد کردار آدمی کو آپ انعام دیں گے، برے انسان کو آپ انعام دیں گے تو وہ تکبر کرے گا، ناشکری میں مبتلا ہو جائے گا، ناشکری کرے گا اور تکبر کرے گا۔ اچھے انسان پر احسان کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے فوراً بعد داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ آخر میں کہا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے سلیمان اور اے داؤد، ہم نے تم پر بہت انعام کیا، اس لیے یہ انعام کا بدلہ یہ ہے کہ تم شکر ادا کرتے رہو، اور یاد رکھو کہ دنیا میں میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں شکر گزار بندے۔ اب اگر جو کم ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے اگر ہم شکر گزاری پیدا کر لیں اندر تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم VIP میں آ جائیں گے، کیونکہ خود اللہ کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ تو اگر ہم شکر گزاری لا لیں تو کم میں ہم ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی فوکس اللہ تعالیٰ کا ہم پر رہے گا۔ اس لیے زندگی میں شکر گزاری پیدا کریں، اللہ جو بھی دے جیسا بھی رکھے، ہم کو خوش رہنا چاہیے، سکون اور اطمینان سے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ عرب کے لوگ اور اب بھی بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنات کو غیب کا علم ہے، جنات کو غیب کا علم ہے۔ بعض دیوانے تو ایسے ہیں کہ وہ جنات کی مدد سے خزانے ڈھونڈنے میں زندگی کاٹتے رہتے ہیں کہ فوراً میں مالدار بن جاؤں، کروڑ پتی بن جاؤں، جن کا سہارا لے کر کے نہ جانے کیا کیا عملیات کرتے ہیں، راتوں رات خوابوں میں وہ کروڑ پتی بننے کا سوچتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات کو غیب کا علم ہے، کون سا خزانہ کہاں پر رکھا ہوا ہے، جن کو خوش کرنے پر وہ بتائے گا اور خزانہ ہم لے لیں گے تو کروڑ پتی بن جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جنات کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، اس بات کو بتانے کے لیے ایک عجیب واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ سلیمان علیہ السلام ہر چیز پر حکومت کرتے تھے، جنات پر بھی ان کی حکومت تھی، اور ڈر اور خوف کے مارے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کو مانتے تھے۔ تعمیری کام چل رہا تھا، سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو کر کے جو ہے نگرانی کر رہے تھے، جنات حضرت سلیمان کو دیکھ کر کے کام کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان ممبر پر کھڑے ہوئے لکڑی کا سہارا لے کر کے وہیں پر اللہ نے حضرت سلیمان کو موت دے دی، وہیں پر کھڑے رہے، انتقال ہو گئے۔ کئی دن ہو گیا، دیمک لکڑی کو کھاتے کھاتے اوپر تک آیا، لکڑی کو گلا کر دیا، جس کی وجہ سے لکڑی ٹوٹ گئی، سلیمان علیہ السلام نیچے گر گئے۔ تب جنات کو پتا چلا کہ کبھی کا انتقال ہو گئے ہیں، اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو اتنی بڑی مصیبت اور پریشانی کے کام ہم نہ کرتے۔ افسوس کیے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح جنات کے پاس غیب کا علم نہیں ہے بول کر کے بتلایا۔ فرمایا فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من ساعته فلما تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین۔ جنات نے کہا کہ کاش ان کو غیب کا علم ہوتا تو اس طرح تکلیف والا کام نہیں کرتے، سلیمان دیکھ رہے بول کر کے کام کر رہے تھے، جبکہ سلیمان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ حقیقت میں یہ بتانا چاہا کہ غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے، جنات کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کا کلام دنیا کے اندر جو انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ دو طرح کے ہیں۔ قرآن پاک کا انکار کرنے والے لوگ دو طرح کے ہیں۔ ایک غریب لوگ، یہ لوگ کیوں انکار کرتے ہیں؟ اس لیے انکار کر رہے تھے کہ سرداروں کی اطاعت کرتے ہوئے بڑے لوگوں نے کہا کہ ان کی بات کو مت مانو، تو یہ غریب لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ مالدار لوگوں کے پیچھے کچھ غریب لوگ رہتے ہیں، وہ کیا بولا یہ سنتے رہتے ہیں، بیوقوف لوگ ہیں، ذرا بھی ذہن کو استعمال نہیں کرتے۔ وہ بڑے لوگوں نے کہہ دیا تو بس اس کے پیچھے یہ چلتے رہتے ہیں، اور بڑے لوگ ہیں اپنے بڑپن کے زعم کے اندر انہوں نے حق کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر یہ دونوں کا مکالمہ ذکر فرمایا ہے۔ جہنم کے اندر غریب لوگ مالداروں سے کہیں گے کہ لولا انتم لکنا مسلمین، تم نہ ہوتے تو ہم مسلمان ہوتے، تمہاری وجہ سے ہم لوگ صحیح بات پر عمل نہیں کیے، قرآن پر عمل نہیں کیے، تم نہ ہوتے تو ہم مسلمان ہوتے۔ تو پھر مالدار لوگ کہیں گے نحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، ہم نے روکا ہے تم کو ہدایت پر عمل کرنے سے۔ کس نے کہا کہ ہماری بات تم مانو؟ کیا ہم نے کہا کہ ہماری بات تم مانو؟ بس ہمارے پیسوں کو دیکھ کر کے، عہدوں کو دیکھ کر کے تم ہی ہمارے پیچھے آئے، نہیں ماننا تھا، کیوں مانے؟ یہ مالدار لوگوں کا جواب ہوگا۔
میرے بھائیوں، بس یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کریں گے. بحث و مباحثہ کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دونوں بھی انکار کر کے دنیا سے چلے گئے، اور اب ان کے لیے حقیقت میں جہنم ہے، شقاوت ہے، بدبختی ہے، محرومی ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتیں قرآن پاک میں ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اس طرح بڑے لوگوں کی باتوں کو بول کر حق بات اگر آپ کے سامنے آئے تو اس کو مت ٹھکراؤ. اگر تم ٹھکراؤ گے تو ان لوگوں کے اندر سے جیسے ہو جاؤ گے، جیسا وہ لوگ پریشان ہوں گے قیامت کے روز، جہنم میں جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا پریشان ہونا، ویسا تم بھی پریشان ہوگے. قرآن ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ بڑپن ایک حد تک ہے، لیکن سب سے بڑا تو قرآن پاک ہے، اور سب سے بڑے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کی بات آئے تو دنیا کے سب سے بڑے کی بات کو بھی نیچے کر دینا چاہیے. ہماری دنیا اور آخرت کی اگر ہم سلامتی چاہتے ہیں تو پھر کتاب و سنت کو آگے رکھ کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ باطل ہمیشہ کے لیے مٹ چکا ہے، مٹ جائے گا. باطل یہ رہتا ہے، لیکن حق کی مار جب باطل پر پڑتی ہے تو باطل چکناچور ہو جاتا ہے، نیست و نابود ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. فرمایا جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید. باطل نہ پہلی دفعہ کچھ کیا نہ دوبارہ کچھ کر سکے گا. باطل کچھ نہیں کر سکتا، حق کے سامنے باطل کچھ نہیں کر سکتا. وہ شروع میں بہت ہی زیادہ چمکے گا، بہت ہی زیادہ اٹریکٹ نظر آئے گا، لیکن اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. حق نیچرلٹی میں معمولی سیدھا سادہ بھی رہے، لیکن وہی غالب آتا ہے، وہی جیتتا ہے. آپ دیکھیں، ایک بناوٹی سونا ہے اور ایک اصلی سونا ہے. تو یہ جو بناوٹی سونا ہے اصلی سونے سے زیادہ چمکتا ہے، لیکن وہ اصلی نہیں ہے. چند دنوں کے بعد وہ پورا جو چمک رہا ہے وہ چمک ختم ہو جائے گی، لیکن یہ جو سونا اصلی سونا ہے وہ ویسے ہی رہے گا، کیونکہ وہ اصلی ہے. حق کو ڈیکوریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا ہے وہ ویسا ہی رہے گا. جو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے وہ حق نہیں ہوتا ہے. یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. باطل یہ چکناچور ہوگا، یہ کبھی بھی اونچا نہیں ہوا اور نہ اونچا ہوگا. اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں دیا، اندر جسمانی نعمتیں، باہر کی نعمتیں. یہ نعمتوں کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ نعمتیں دیا ہے، دے کر کے کیا چاہتا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر کے یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کو معبود سمجھیں، ہم اس کی عبادت کریں، اس کے سامنے ہمارے جبین نیاز کو ہم خم کریں، جھکائیں. یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. یہ نعمتوں کا صحیح تقاضا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، لوگو اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم پر اللہ کی جو نعمتیں ہوئی وہ یاد کرو. اللہ کی نعمتیں جو تم پر ہیں اس کو یاد کرو. هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء، آسمان سے اللہ کے علاوہ کوئی ہے تم کو رزق دیتا ہے؟ پانی آسمان سے اترتا ہے، زمین میں پڑتا ہے، بیج زمین میں بیج پھٹتی ہے، پھر اس کے بعد درخت ہوتا ہے، اس کے اندر پھر پودے نکلتے ہیں، پھل نکلتا ہے، کھانے کا انتظام ہوتا ہے. سب اللہ ہی تو کرتا ہے. تو پھر اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ فانا تؤفکون، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پھر تم کدھر بہکے جا رہے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ اس کی تم عبادت کرو. بڑی بڑی نعمتیں تم پر ہوئی ہے. نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں اور اس کی عبادت کریں. اس کے بعد یہ کہا کہ ایمان اور کفر یہ نتیجے میں برابر کبھی نہیں ہے. اب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کافر بھی جی رہے ہیں، مسلمان بھی جی رہے ہیں، دونوں کا آپس میں ملاقات ہوتی رہتی ہے، بزنس رہتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، پڑوسی رہتے ہیں، سب ہوتا رہتا ہے. یہ سب ہو رہا ہے. اینڈنگ جو ہے نا قیامت کے روز یہ دونوں کا بالکل الگ ہوگا. بہت ساری مثالیں دے کر کے اللہ نے فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا بینا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ پوچھتا ہے اندھا اور دیکھنے والا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. پھر کہا روشنی اور اندھیرا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہا کہ نہیں برابر ہو سکتے. سایہ اور گرمی یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. مردہ اور زندہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. ایسے ہی مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح یہ متضاد چیزیں اللہ نے بیان فرمائی، جیسا یہ کبھی دونوں برابر نہیں ہوتے. مومنوں تمہارے برابر کھڑنے کی اوقات کافروں کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز لوگوں کو کہہ دے، مومنوں کو کہہ دے گا کہ مومن تم الگ ہو جاؤ، مجرم الگ ہو جاؤ، کافر الگ ہو جاؤ. پھر اس کے بعد کہے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے کافرو، اے مجرموں، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان کی بات نہیں سننا، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے تمہارا، لیکن تم اس کی بات کو سنے، مجھ سے دور ہو گئے. آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. تو دنیا کے اندر تو سب مل کر کے ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ سب ایک ہے. کیا اسلام پر عمل کرنے سے فائدہ کیا ہے؟
برابر کافر وقت پر جو ہے اچھا کما لیتا ہے، اور اس اہم کمائی کے وقت میں نماز کا وقت ہم کو آ جاتا ہے، اور نماز کے وقت آتے تو کتنا بیپار ہمارا چلا جاتا ہے۔ بعض تو ایسے کہ کچھ نہیں بولتے ہیں، بیپار میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کو دیکھ کر کے، کافروں کو دیکھ کر کے تم ان کے جیسا مت سمجھو، بلکہ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایسا سمجھ رہے ہو؟ دونوں الگ ہے، دونوں کا نتیجہ الگ ہے، اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد کہا خواتین کو پردے کا حکم دیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ پردہ کیوں؟ اس لیے کہ پردہ کرنے پر تم کو تکلیف نہیں دی جائے گی، کوئی آپ کو ستائے گا نہیں، پریشان نہیں کرے گا۔ جن کو پردہ نہیں، جو لوگ حجاب نہیں کرتے، جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں، پورے مسائل اور فتنوں میں وہی عورتیں پھنستی ہیں۔ جو پردہ باپردہ رہتی ہے، حجاب میں رہتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتی ہے۔ پردہ حفاظت کا ذریعہ ہے، اور یہ کوئی عادت کی چیز نہیں بلکہ یہ عبادت ہے۔ پردہ کرنا عبادت ہے عورت کے لیے۔ جس طرح نماز پڑھنے پر اس کو ثواب ملتا ہے، روزہ رکھنے پر ثواب ملتا ہے، وہ اگر شرعی حجاب کرتی ہے اللہ اس کو شرعی حجاب کرنے پر ثواب بھی دیتا ہے، لوگوں کی تکلیفوں سے بچا کے بھی رکھتا ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ کتنا بڑا پروردگار مہربان ہے، یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد کہا مومنو سیدھی بات کرو، یعنی اندر الگ بات، دل میں الگ ہے، اوپر تم الگ بات مت کرو، یہ نفاق ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قولوا قولا سدیدا، بات صاف دو ٹوک ہونی چاہیے، تمہارے دل کے اندر جو چیز ہے وہی زبان پر ہونا چاہیے، گرچہ کہ لوگوں کو کڑوی کیوں نہ لگے، لیکن ایسا اگر آپ صحیح بات کرنے والے بن گئے تو دو فائدے بتلایا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے عملوں کو اللہ درست کر دے گا۔ عمل درست تو ایمان درست، جب ایمان درست تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا ٹھکانہ درست، تمہاری جنت درست، تمہاری برزخ کی زندگی درست، تمہاری دنیا درست، تمہارا گھر درست، سب صحیح ہے اگر عمل انسان کا صحیح ہو جائے، ایمان اس کا صحیح ہو جائے۔ چنانچہ یہ اعمال کی درستگی انسان کی صحیح بات میں ہے۔ بات درست بات کرو، بناوٹی باتیں، ہیر پھیر کی باتیں، ڈبل میننگ باتیں، اندر کچھ رکھ کر کے باہر کچھ باتیں، ایسا مت کرو۔ کسی کو تم کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ جس کے نصیب کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ویسا کر دے گا۔ انسان اپنے طور پر بہت چالاک سمجھ کر کے ڈبل میننگ بات کرتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے، ہیرا پھیری کرنے کی وجہ سے اس کو حاصل تو کچھ نہیں ہوتا، جو اس کا نصیبہ ہے وہی اس کو ملے گا، لیکن یہ بہت بڑا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اس کے بعد یہ کہا، قرآن پاک اللہ نے امت کو دیا، امت محمدیہ کو، امت محمدیہ کی تین قسمیں ہو گئی۔ ایک تو ظالم لوگ ہیں، قرآن پر عمل ہی نہیں کرتے ہیں۔ دوسرا میڈیم قسم کے لوگ ہیں، یعنی وہ درمیانی چال چلنے والے ہیں، مقتصد، کچھ عمل کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، کچھ برائیاں بھی کرتے ہیں، ملے جلے کام کرتے ہیں، یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں۔ اور تیسرا نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، یعنی قرآن پاک کو مینوعاً عمل کرنے والے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ اکرام ہیں، مومنوں کو تعلیم دی گئی کہ تم دیکھ لو ان تین گروپ میں سے کس میں ہے۔ اگر مقتصد میں ہے تو پھر سابقون بالخیرات میں ترقی کرنے کی کوشش کرو، یعنی آگے بڑھنے والوں میں جانے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد یہ کہا اللہ تعالیٰ نام اعمال قیامت کرو دے گا۔ نام اعمال میں کیا ہوگا؟ دو طرح کی چیزیں ہوں گی، ایک انسان کے کیے ہوئے کام، دو انسان کے چھوڑے ہوئے کام۔ ہمارے جو آثار ہے ہم چھوڑ کے جاتے ہیں، ہم برے ہیں، برائی کا کام کیے، اور برائی لوگوں کو، ہمارے بچوں کو ہم سمجھا کے گئے، تو وہ بچے اپنے بچوں کو سمجھا کر کے اسی برائی کی ڈگر پر چل رہے ہیں، دین خدا کو چھوڑ کر کے دنیا داری میں چل رہے ہیں، یہ سارے کا سارا چیز نام اعمال میں رہے گا۔ اچھائی کریں، برائی کریں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ بھی نام اعمال میں، جو آثار ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ بھی ہمارا نام اعمال میں رہے گا۔ بس انسان کو یہ دیکھ لے کہ وہ کیا تیار کر رہا ہے، کس کو تیار کر رہا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کر رہا ہے، ان کو دنیا دار بنا رہا ہے یا دیندار بنا رہا ہے۔ بچے اگر صحیح تربیت والے ہو گئے، قیامت کی صبح تک اس کے بچے، اس کے بچے، اس کے بچے، جتنے بھی نسل بڑھتی رہے گی، اس کا پورے کا پورا ثواب اس کو ملتا رہے گا، اس کے نام عمل میں جاتا رہے گا۔ بچے خراب ہو گئے، صحیح تربیت اس نے نہیں کی، بلکہ چھوڑ دیا بچوں کو، اور یہ بے وارث ہو گئے، اللہ کی کتاب سے دور ہو گئے، رسول کی سنت سے دور ہو گئے، اور یہ آدمی مر گیا، اور یہ بچوں کی شادی ہوئی، ان کے بچوں کو انہوں نے ویسے ہی تیار کیا غلط انداز سے، تو یہ جتنا لمبا یہ دور چلے گا وہ سارے کا سارا گناہ اس کو ملتا رہے گا۔ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ اسی لیے تربیت اولاد مومنوں کے اندر ایک خاص مسئلہ ہے۔ اولاد کی تربیت کرنا، ان کو دیندار بنانا، ایماندار بنانا، سچائی کا پیکر بنانا، اور نیکی سے محبت پیدا کرنے لگوانا، برائی سے نفرت پیدا کرنے لگوانا، یہ مومن کا ایک اہم معاملہ ہے۔ اگر اس کے اوپر ہم فکر نہیں کریں گے
کمائی کی فکر میں بچوں کو ہم نے چھوڑ دیا، بچے جب بڑے ہو گئے، ہم بڑے ہو گئے تو بچے ہاتھ سے نکل گئے، نہ وہ ایماندار ہے نہ وہ دیندار ہے، بلکہ وہ بے وارثی ہو چکے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کو پکڑ بھی ہوگی، یہ نعمت ہم نے تم کو دی تھی، یہ امانت تھی، تم نے ضائع کر دیا دنیا کے مال و دولت میں پڑ کر کے، بہت کمایا، کتنا کمایا؟ جتنا نصیب میں تھا، نصیب میں جتنا ہے اتنا ہی آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک انعام دیا تھا تو انعام کو تم نے ضائع کر دیا۔ بچوں کی تربیت کا معاملہ بہت اہم معاملہ ہے، یہ نامہ اعمال میں ہوں گے یہ سب۔ آخر میں اللہ نے کہا رزق کی کشادگی اور رزق کی تنگی اللہ کے اختیار میں ہے، بندوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کو کوئی بندہ تنگ کرنا چاہتا ہے تو وہ تنگ کر سکتا ہے، آپ کو کوئی بندہ نوازنا چاہتا ہے تو آپ کو خوب نواز سکتا ہے، یہ سب عقیدہ بیکار ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کا رزق بڑھانا چاہتا ہے اللہ بڑھاتا ہے، جس کا رزق تنگ کرنا چاہتا ہے اللہ تنگ کرتا ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے چاہنے سے نہ چاہنے سے کسی کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اسی لیے فرمایا زیادہ والا اترائے نہیں، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے مصلحت ہے، اور کم والا یہ غم نہ کرے بگڑے بھی نہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تھا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے، کس کو کتنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہی فکس کرتا ہے، اس کے حساب سے اس کو دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار کی چیزیں بندوں میں سے کسی کے اختیار میں نہیں ہے، کسی سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے، کسی کے تعلق سے دل کے اندر خوف رکھ کر کے دنیا کے اندر اس کو خدا بنا کر کے رکھنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ یہ ایک اللہ ہے ہمارا، اسی سے ہم ڈریں گے، وہی ہمارے ڈر کا قابل اور مستحق ذات ہے، اور ہمارے سارے معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہمارے ساتھ اختیار کرتا ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، اس بارے میں اور بہت ساری باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری چھوٹی موٹی نیکیوں کو قبول فرما کر اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ اگر یہ لیلۃ القدر ہو تو اس کی ساری رحمتیں اور برکتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔